اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دیکھیں زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر زندگی سے الجھتے ہیں۔ اگر چیزیں ہماری سمجھ اور سوچ کے مطابق نہ ہوں تو ہم مایوس بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم شاکی بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم اللہ کے باغی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہماری زندگی کی بہت بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ آج میں اپنے اس مختصر خطاب میں 4 بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا سب سے پہلا مخاطب تو میں خود ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی سفر میں اپنے ساتھ رکھوں۔ اگر یہ 4 تصور ہمارے واضح ہو جائیں تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت بن جائے، اور زندگی کے بعد کی زندگی تو جنت ہے ہی۔ پہلا بنیادی تصور ہے کہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ 2 دنیا ہیں۔ ایک دنیا یہ حاضر دنیا ہے اور ایک دنیا غیب کی دنیا ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جسے ہم برتتے ہیں صبح و شام، ایک دنیا وہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھی ہے، لیکن اس غیب کے لیے اللہ نے اپنی نشانیاں چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں، جن آیات کو دیکھ کر آپ اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ غیب میں ہے، جتنا وہ چھپا ہوا ہے اتنا ہی وہ ظاہر بھی ہے اپنی آیات کے ذریعے۔ ایک تو قرآن کی آیات ہے، ایک یہ اللہ کی آیات ہیں جو اس نے چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں۔ دوسرا بنیادی تصور جو ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ اس ساری کائنات کا چلانے والا ماسٹر کون ہے، فیصلے کون کرتا ہے، قوت کس کے پاس ہے۔ ہم یہ کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ کہتے تو ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے جو ہمارا ماسٹر ہے، ہمارا آقا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری قوت اور طاقت ہے، جس کی مرضی کے بغیر زمین کا پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ اس تصور کو اپنے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا بنیادی تصور کہ دنیا میں کامیابی کی حقیقت ہے کیا، کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ یعنی ہم نے جو کامیابی کا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، کیا حقیقت میں یہی کامیابی کا تصور ہے، یا بحیثیت مسلمان کامیابی کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے؟ چوتھا تصور جو ہمیں اپنا صحیح کرنے کا ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو کس طرح سے قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اکثر ہم الجھتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی دعا مانگتے ہوئے، حال وہی کا وہی ہے۔ تو انشاءاللہ میری گفتگو جب آپ سنیں گے آج تو یہ چاروں پہلو آپ کے سمجھ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی زندگی کو اس کے حساب سے پلان کر سکیں۔ دیکھیں ہمارے دین کے اندر 2 بڑے بنیادی تصور ہیں، اور ان 2 جملوں کو میں آپ کے سامنے کہوں گا اور انہیں واضح کروں گا، اور اس کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز، آپ کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے نفی سے، لا الہ الا، یعنی لا الہ الا تو کفر کا جملہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کی سلیٹ کو صاف کرو پہلے، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ وہی تمہارا ماسٹر ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، اسی سے تمہیں مانگنا ہے، اسی کی طرف تمہیں ہاتھ بڑھانے ہیں، اور اسی کی بات پر تمہیں لبیک کہنا ہے۔ وہی ہے کہ جس کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اس تصور کو سمجھنے کی کہ دنیا کے سارے جھوٹے خداؤں کو
ہم نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار خدا تراشے ہوئے ہیں. وہ جو اقبال بات کہتا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن تو ایک خدا ہے، ہم نے اور بہت سارے خدا تراشے ہوئے ہیں. ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم حقیقت یہ ہے کہ خدا کی طرح ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ ہمارا مال ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارا کیریئر ہو. اور ہم میں سے کچھ نادان تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے. میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور فیملی کاؤنسلر بھی ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ ماں باپ بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. کرنی چاہیے، لیکن اس کاسٹ پر نہیں کہ بچوں کی خاطر آپ اپنی آخرت کو خراب کر لیں، کہ آپ کی ساری زندگی کی تدو صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دوں، اپنے بچے کو انجینئر بنا دوں، اس کا کاروبار بہت بڑا کر دوں، اس کے لیے میری نمازیں خراب ہوں، اس کے لیے میرا دین خراب ہو، اس کے لیے مجھے حرام کام کرنے پڑے، اس کے لیے مجھے اللہ کے تمام احکامات سے کمپرومائز کرنا پڑے. کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. اس تصور کو ٹھیک کیجئے کہ جب آپ نے اللہ کو اپنا الہ اور مالک اور رب مان لیا تو زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے پر اسے رب بنا کر اپنے سامنے رکھے. اور دوسرا تصور جو ٹھیک کرنے کا ہے، اس کا آغاز بھی نفی سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ دنیا میں کوئی قوت نہیں ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہے، قوت ہے، جو چیزیں کر سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ساری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے. انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جتنی زندگی اس کی لکھ دی گئی ہے وہ اتنی زندگی گزار نہ لے. انگلش میں اگر آپ کو میں کہوں تو میں زیادہ اچھا ایکسپلین کروں کہ رزق ان اٹس ٹوٹیلٹی، مکمل رزق، ایک دانہ بھی اس کے رزق کا باقی ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی. ایک گھونٹ بھی اس کے پانی کا باقی ہوگا اس کے رزق کے لیے، اس کو موت نہیں آئے گی. اور ایک زندگی کا سانس بھی باقی ہوگا اسے موت نہیں آئے گی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے، آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ احد پہاڑ کے برابر اگر صدقہ بھی کر دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے وہ ایک پہاڑ نہیں ہے، وہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کئی کلومیٹر پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر تقدیر پر، اللہ کی قدر پر اس کا ایمان نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا، کتنا ٹھہراؤ آ جائے گا اگر آپ اللہ کو اپنا رب بنا لیں اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا میں کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی طاقت کے، اور میرا رزق اور میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا. اور دو بڑی بیماریوں سے آپ کی نجات آپ کو مل جائے گی جو ہمارا سب سے بڑا غم اور صدمے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک ہے حزن. حزن یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس میں پچھتاتے رہیں، اور ایک ہے خوف کہ آئندہ آنے والے زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. ان تین چیزوں پر جب آپ کا ایمان آ گیا اور آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا رب کون ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، قدر میری تقدیر لکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، قلم رکھ دیا گیا،
سیاہی خشک ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے نتیجے میں نہ آپ کو حزن ہوگا، غم ہوگا. جو مل گیا اس پر آپ خوش ہیں، جو چھوٹ گیا اس پر آپ کو کوئی افسوس نہیں. اور اسی طریقے سے آپ مستقبل کے حوالے سے بھی بے خوف ہو جاتے ہیں. اسی کو ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رستم کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے اور رستم نے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے، تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے نبی کی دعوت یہ ہے کہ وہ تمام جھوٹے خداؤں سے آزاد کر کر ہمیں ایک خدا کی خدائی میں دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے حقیقی آزادی، یہ ہے اصل آزادی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دیکھیں آج میں یہ جو پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے، اس تمہید میں جس طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے آج کے دن اپنے کرم اور فضل سے ایسا انتظام کیا ہے کہ قرآن کے وہ وعدے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات کہ جو آج تک ہم تاریخ میں پڑھتے رہے، آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اس زمانے میں آپ زندہ ہیں کہ آپ ان واقعات کو اور قرآنی آیات کی ان تفاسیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور میں اشارہ کر رہا ہوں فلسطین کی طرف، غزہ کی طرف. بخدا اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، میں امریکہ سے آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ پورا یورپ، پورا مغرب غیر مسلم حیران ہیں، پریشان ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی کتاب ہے جس کتاب پر ان کا ایمان ایسا ہے کہ ان کے بچے مر گئے، 20 فیملی ممبر شہید ہو گئے، ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، لیکن یہ شکوہ نہیں کرتے، یہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے درمیان فرشتوں کو پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ صبر کہاں سے آیا؟ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ دل کا سکینہ کہاں سے آیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر قرآن اینڈ اسلام ایک ہیش ٹیگ چلا، قرآن اینڈ اسلام. ٹک ٹاک کے اوپر 30 ارب انسانوں نے جا کر اس کو ہٹ کیا، بار بار ہٹ کیا ہے. 30 ارب تو انسان ہی نہیں ہے دنیا میں آپ کہیں گے، لیکن لوگوں نے بار بار جا کر اس کو ہٹ کیا ہے. 30 ارب یعنی دنیا. ہمارا ایک وہاں پروجیکٹ ہے وائے اسلام کہ جس کے لیے ہم فری قرآن تقسیم کرتے ہیں، امریکہ میں، پورے یورپ میں. آپ یقین کریں کہ اگر میں آپ کو انٹرنیٹ سے وہ دکھاؤں کہ روزانہ کتنے 100 لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں غیر مسلم کہ ہمیں قرآن کی کاپی چاہیے، ہمیں قرآن کی کاپی چاہیے، کہ یہ حیران ہے کہ یہ کون سا دین ہے بھائی. تو اللہ نے ہمارے لیے آج یہ انتظام کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے قرآن اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عین الیقین حاصل کر لیں، عین الیقین، اور اس کے بعد حق الیقین کی اس کیفیت میں آ جائیں کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے کہ جیسا ایمان آج ہمارے فلسطین کے بہنوں اور بھائیوں کا ہے. ایک نوجوان مسجد میں آیا امام کے پاس، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ہیں بخدا جن کی زندگیوں کو بدلا ہے. شروع میں لوگ کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مروا لیا، فلسطینیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے مسلمان بھی کہتے تھے. لیکن آپ اس واقعات کے اثرات دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو احتجاج ہوا ہے، پاکستان تو بہت پیچھے ہے. کسی مسلمان ملک میں اتنا احتجاج نہیں ہوا جتنا احتجاج امریکہ میں اور یورپ میں ہوا. 4 لاکھ لوگوں کے مجمع ہوئے، 4 لاکھ لوگوں کے مجمع. 3 لاکھ لوگ تو لندن کی سڑکوں پہ جمع ہوئے اور بالکل پرامن مظاہرے، اور ان مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی. ان مظاہروں میں شرکت کرنے والے اکثر لوگ غیر مسلم تھے.
ایک نوجوان امام صاحب کے پاس آیا، دیکھیں کس طرح اس نے زندگی بدلی ہے لوگوں کی ان واقعات سے. اور بخدا بدقسمت ہوں گے ہم لوگ اگر یہ واقعہ ہماری زندگی سے ہماری زندگی کو بدلے بغیر گزر جائے اور ہم ویسے ہی ہوں جیسے آج سے 4 مہینے پہلے تھے. نوجوان وہ شراب پیتا تھا، مسلمان، وہ زنا کا ہر کام کرتا تھا، گیمبلنگ، یعنی دنیا کی کوئی برائی نہیں تھی کہ وہ نوجوان نہیں کرتا تھا. وہ امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا امام صاحب میں دنیا کی ہر برائی میں تھا، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، لیکن جب یہ فلسطین کا واقعہ آیا تو میں نے اللہ سے توبہ کی. میں نے اللہ سے توبہ کی کہ شاید اللہ کو میری یہ توبہ پسند آ جائے اور میری اس توبہ کی وجہ سے اللہ میرے فلسطین کے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرے. یہ فلسطین کے جو لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں ذرا آپ کو تھوڑا تعارف کراؤں اور آپ کو راز پتا چلے کہ یہ راز کیا ہے ان کی کامیابی کا. ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ. بخدا ہمارا اور آپ کا تعلق تو قرآن سے ایک سرکاری تعلق ہے، ایک سرسری اور ایک سرکاری تعلق ہے. ہم تو قرآن کی تعلیم ہی بچوں کو غلط بنیاد پر دیتے ہیں. یعنی بچے کو ہم کہتے ہیں تو حفظ کر لے بیٹا، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. آج میں ایک بیٹھا ہوا تھا ناشتے میں، ایک حافظ بچے حفظ کر رہا ہے، 19 پارے کر لیے اس نے. میں نے کہا خدا کے بندو جب قرآن کو حفظ کرتے ہو تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. یہ کوئی طوطوں کو پڑھانے والی کتاب نہیں ہے. یہ ہم تو آغاز ہی غلط کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کتاب یہ سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، بس تم اس کو ایسا کرو، رٹو، بس رٹو اس کو. اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کا وفد گیا فلسطین. وہ لکھتا ہے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ چھوٹا سا علاقہ ہے یہ غزہ کا، چھوٹا سا علاقہ، یہ فلسطین کا پورا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، 2 ملین 20 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل. وہ کہنے لگا کہ ایک سال میں 24,000 حفاظ پیدا ہوئے صرف غزہ کے اندر. ایک سال میں 24,000 حافظ بنے قرآن کے. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے شام کے لوگوں کو دیکھا، میں نے عراق کے لوگوں کو دیکھا، میں نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو اپنی زندگی کا سکون مل جاتا ہے. وہی صاحب لکھتے ہیں، وہی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غزہ گیا تو غزہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میری بچی ہے، اس کے کالج کے داخلے کا انتظام کر دو تاکہ اس کو شہادت مل جائے. عربی میں یہ جو ڈگری ملتی ہے نا ہماری، اس کو کہتے ہیں شہادت، کہ اس کو شہادت مل جائے. کہنے لگے 5 مہینے کے بعد میں پھر گیا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انتظام کرتا ہوں کہ آپ کی بچی کو کالج میں داخلہ مل جائے تاکہ اس کو شہادت مل جائے، ڈگری مل جائے کالج کی. 5 مہینے کے بعد میں گیا تو مجھے ملے وہ صاحب اور مجھ سے کہنے لگے بھائی میری بچی کو تو شہادت مل گئی. بولے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بچی کو اسرائیل والے آئے تھے، انہوں نے بم مارا اور میری بچی شہید ہو گئی. اس کو اصل شہادت مل گئی، اس کو اصل شہادت مل گئی. اب اس کو اس دنیا کے کالج کی ڈگری کی، کالج کی شہادت کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو ہمیں حقیقت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بخدا یہ جو غزہ کے جو واقعات ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے ویک اپ کال ہیں. یہ واقعات مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہے. یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے. یہ جو دنیا کی زندگی میں آپ کاروبار پکڑتے ہیں، ڈگری پکڑتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہاں جو لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ چیز ہے، یعنی یہ چیز تو ہر آدمی کی ختم ہونی ہے. آپ کامیاب ترین آدمی ہے دنیا کے تو بھی آپ کے ہاتھ سے ہی سب کچھ جانا ہے، اور آپ دنیا کے ناکام ترین آدمی ہیں تو بھی آپ کے ہاتھ سے یہ سب کچھ جانا ہے.
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. تو وہ اپنے ساتھ جو لے کے گئے قبر میں، دنیا کی مشکلات سے تو ان کی جان چھوٹ گئی، لیکن جو وہ لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ وہ خیروں و ابقا، وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگیوں میں جو غلاظتیں ہیں ان غلاظتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے سورہ الشعراء میں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں صالحین کی صحبت کی، تو صالحین کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ ایمان والا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ نہ بنا لے، صالح نہ بنا لے، نیک نہ بنا لے. یہ ہے مطلب صالحین کا دنیا میں. آخرت میں صالحین کی صحبت کا مطلب ہے جنت، لیکن دنیا میں صالحین کی صحبت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں دنیا کی اصل غلاظتیں ختم ہو سکیں. یہ جو باہر غلاظتیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ اصل غلاظتیں نہیں ہیں. اصل غلاظت ہے اللہ کی نافرمانی، اصل غلاظت ہے اللہ کی نافرمانی، شرک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لے کر آئے اس نظام سے بغاوت، وہ اصل غلاظت ہے جس سے جان چھڑانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، آپ دعا بھی کیا کیجئے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں، بہنوں اور بھائیوں کے لیے. بخدا اس پچھلے 4 مہینوں میں انہوں نے جو کام کیا ہے اور اس کام کے نتیجے میں جتنے لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے بدلا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے پچھلے 4 مہینے سے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو اور بم مار رہے ہیں لا کر. میرے استاد ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہاری دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو استقامت دی ہوئی ہے. یہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. بخدا پوری دنیا ایک جگہ جمع ہو گئی ہے. پوری دنیا کی جو ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی جمع ہو گئی ہے جو زمین پہ چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ سکتی ہے. لیکن وہ سب پریشان ہے کہ 4 مہینے ہو گئے اور یرغمالی انہوں نے کہاں رکھے ہیں. انہوں نے قبریں تک کھود کے دیکھ لی، لیکن انہیں یرغمالی نہیں مل رہے کہ ان حماس کے لوگوں نے، فلسطین کے لوگوں نے یرغمالیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو استقامت اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس طرح کی آزمائش ہم پر آ جائے تو شاید ہم نہ کھڑے ہو سکیں. لیکن آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشوں کی کبھی دعا نہ کرو، لیکن آزمائش آ جائے تو اس پہ استقامت دکھانی ہے. لیکن میرے اور آپ کے فکر کرنے کی چیز یہ ہے، وہ جو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. بائی ڈیفالٹ، بنیادی طور پر تو اللہ آپ کا ولی ہے. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں تمہارا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں استقامت دوں گا، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، میں تمہارا سہارا بنوں گا. فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو وعدہ مجھ سے کیا، اللہ اور اپنے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے، اللہ اور اپنے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جس کے نتیجے میں اب اللہ اور میرے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو گئی. اللہ تو نہیں چاہتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ 1 قدم بڑھے، اللہ 10 قدم بڑھے گا. آپ چل کے آئیں، اللہ بھاگ کر آپ کی طرف آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کا ولی ہے. لیکن یہ ہم ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے وہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں جن دیواروں کے نتیجے میں ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.
تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو حضرت ابراہیم کی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے، یہ طاقت دے دے، اور ہمیں ایک صالح معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا ذکر خیر کے طور پر ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، ان ساری کوششوں کے بعد میں جنت کا حقدار نہیں ہوں، اپنی توفیق سے مجھے جنت نعیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔